बादशाह साहब तशरीफ फरमाए। आपके सामने कुछ अर्ज करना तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, लेकिन चूँकि हुक्म हुआ है इसलिए इसी से मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूँ। निकाह के मौके पर एक नया घर आबाद होता है। एक मर्द जो एक औरत के लिए अजनबी था और वो औरत निकाह से पहले उस मर्द के लिए अजनबी थी। निकाह के बोल इतने कीमती हैं और इतने अहम हैं कि वो निकाह के बोल दोनों को शरीक हयात बना देते। जैसे अभी हमने सुना कि बीवी शोहर से कोई अलग चीज़ नहीं होती है, बल्कि वो उसके ही जिस्म का एक हिस्सा होती है। तो जिनको निकाह से पहले एक दूसरे को देखना बिल्कुल नाजायज़ और हराम था, वो निकाह के बोल के ज़रिए से इतने करीब हो गए कि उनको शरीक हयात कहा गया। इससे एक बहुत बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि आदमी के बोल की कितनी अहमियत है, जो हम लोग रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बहुत सी बातें कहते हैं। हदीस का मज़मून ये है कि आदमी अपनी ज़ुबान से एक बात कहता है, उसको एहसास भी नहीं होता और वो जुमला इतना अच्छा होता है और अल्लाह को इतना पसंद होता है कि उस एक जुमले की वजह से आदमी अल्लाह से और जन्नत से इंतहाई करीब हो जाता है और जहन्नम से इंतहाई दूर हो जाता है। इसी तरह दूसरी जानिब आदमी अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकालता है जिसका उसको खुद को भी एहसास नहीं होता कि मैंने क्या कह दिया, लेकिन वो इतनी बड़ी अल्लाह की नाराज़गी का जुमला होता है कि वो अल्लाह से भी दूर कर देता है, जन्नत से भी दूर कर देता है और जहन्नम से करीब कर देता है। इसीलिए पहले बुज़ुर्गों ने कहा है, पहले तोलो फिर बोलो। जो आदमी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में जो चाहता है ज़बान से निकाल देता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर जो सबसे अहम किताब है अल्लाह की किताब के बाद में, उसमें जो आखिरी हदीस नकल फरमाई है, उसके ज़ैल में उलमाए किराम ने उसकी तशरीहात में लिखा है कि आदमी के जिस तरह क़यामत में आमाल तोले जाएंगे, इसी तरह उसके अक़वाल भी तोले जाएंगे, उसके बौल भी तोले जाएंगे, उसका वज़न भी होगा अल्लाह के। तो हमारा एक एक बौल क़यामत में तोला जाएगा। निकाह के मौके पर उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि जो मर्द औरत एक दूसरे के लिए अजनबी थे, एक बौल से वो दोनों इंतहाई करीब हो गए। और इसके बिल्कुल मुखालिफ अगर हम देखें, मियाँ बीवी आपस के अंदर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शौहर ने नादानी में, नासमझी में, गुस्से में अगर एक जुमला अपनी ज़ुबान से निकाल दिया तो वो रिश्ता हमेशा के लिए मुनक़ते हो जाता है। बोल इतने अहम हैं कि अच्छे अहवाल भी उस पर मुरतब हो जाते हैं और बहुत गलत अहवाल भी आदमी के बोल पर मुरतब। निकाह के मौके पर मैंने अर्ज़ किया कि एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। इस मौके पर जितना अल्लाह के अहकामात को और अल्लाह के नबी के प्यारे तरीक़ों को मलहूज़ रखा जाएगा, उसके असरात मियाँ बीवी की दोनों की ज़िंदगी पर हमेशा के लिए पड़ते हैं, क्योंकि ये बुनियाद पड़ रही है। जिस तरह इमारत का सारा बोझ और खिश्त अव्वल चू नहद मेमार कर तासुरैया मीर अवल दीवार कर, कि अगर बुनियाद का पहला पत्थर टेढ़ा रख दिया जाए तो दीवार ऊपर तक टेढ़ी लगती है, और अगर वही सीधा हो तो फिर सारी इमारत सीधी होती है, चाहे कितनी मंजिल ले जाओ। ये शादी की तकरीब ज़िंदगी की पहला पत्थर और पहली बुनियाद है। अगर इस वक्त में अहकामात इलाहिया को मलूल रखा जाए, सुन्नत को मलूल रखा जाए, तो सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह बरकत ही करता है। जिस तरह हर चीज़ को करने से पहले दुनिया में हम उसकी ट्रेनिंग हासिल करते हैं, उसके उलूम को पढ़ते हैं। एक आदमी गाड़ी चलाना जानता है, चलाना चाहता है, तो वो आदमी गाड़ी चलाना सीखता है। जब वो गाड़ी चलाना सीख लेता है तो फिर उसको लाइसेंस मिलता है, जब आपको इजाज़त है कि आप गाड़ी चला सकते हैं। क्योंकि खुदा न खास्ता बगैर सीखे हुए उसने गाड़ी पर
روڈ پر چلائی تو جہاں چلانی چاہیے وہاں بھی چلائے گا، اور جہاں نہیں چلانی چاہیے وہاں بھی چلائے گا. اس کو خود کو بھی خطرہ اور سامنے والوں کو بھی خطرہ. ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئی گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہ بیوی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، اور نہ شوہر کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق سے ناواقف ہونے کی وجہ سے زندگی میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں تو خود اپنی بات عرض کر رہا ہوں، جو بڑے علماء ہیں وہ تو بڑا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کتنے ایسے احوال سامنے آتے ہوں گے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی طلاق کا مسئلہ میرے پاس لوگ پوچھنے نہ آتے یا اس کا کوئی فون نہ آتا. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں غلطی ہو گئی ہے، نادانی ہو گئی ہے، ہمیں شریعت میں کیا رہبری ہے اس مسئلے میں ہمیں پوچھنا چاہیے. جن کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی خوف ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، وہ پوچھنے آتے ہیں. ورنہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رات دن ایسے جملے جس سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑوں کے اندر، اور وہ سوچتے ہیں کہ ارے تو کوئی بات نہیں. ایک نوجوان بڑا لمبا تگڑا ایک دفعہ میرے پاس وہاں جامع مسجد میں آیا، میرے کمرے کے باہر ٹہل رہا. میں سمجھ گیا کہ اس کو شاید کچھ پوچھنا ہے. میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی کچھ پوچھنا ہے؟ کہنے لگے ہاں پوچھنا چاہتا ہوں. فرماؤ کیا بات ہے؟ اس نے اپنے گھر کے کچھ حالات بتائے. حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ سوائے اس کے کوئی حل نہیں تھا. میں نے اس سے کہا کیوں اپنی زندگی اور اپنی بیوی کی زندگی خراب کرتے ہو؟ خاندان کے کچھ لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو بیچ میں بٹھا کر، اور جو علیحدگی کا شرعی طریقہ ہے، اس کو جو ضابطہ ہے، اس ضابطے کے تحت تم طلاق دے دو تاکہ وہ اپنی صحیح زندگی بسر کر لے اور آپ اپنی زندگی کے لیے کوئی اور راستہ چن لو. وہ نوجوان کہنے لگ گیا کہ صاحب کیا بتاؤں، اتنا عرصہ ہو گیا لڑائی جھگڑے ہوتے ہوئے، میں نے کوئی 50 مرتبہ اس کو طلاق دے دی ہے لیکن وہ قبول ہی نہیں کرتی. میں کروں یعنی ہمارے نوجوان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. ایک مسلمان کو بچے ہو گئے اور زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کن حالات میں تو طلاق ہو جاتی ہے، کن حالات میں. اور اس طرح طلاق دے کر نہ معلوم کتنے گھرانے ایسے ہیں جو ایک ساتھ رہ رہے ہیں. اور شیطان کتنا خوش ہو رہا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، شیطان روزانہ اپنا تخت پانی پر بچھا کر اپنے چیلوں کی کارگزاری لیتا ہے اور ہر ایک آ کر اس کو اپنے احوال سناتا ہے. آج دن بھر میں نے کیا کیا کام کرائے لوگوں سے، کس سے جھوٹ بلوائی، کس سے نماز چھڑوائی، کس سے دھوکہ دلوایا. اور ہر ایک سے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تو خاص کام کرتے نہیں. انہی میں سے ایک چیلا آ کر اس سے یہ کہتا ہے میاں بیوی آپس میں بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے، میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور دونوں میں جدائی ہو گئی. روایت کا مضمون یہ ہے کہ شیطان اس کو کھڑے ہو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور چپکا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کام تو کر کے آیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے میاں بیوی کی تفریق، میاں بیوی کی جدائی یہ کتنا شیطان کو خوش کرنے والی اور اللہ کو کتنا ناراض کرنے والی تہتز بہ العرش. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرش بھی بعض مرتبہ جب بلا وجہ طلاق دی جاتی ہے عورت کو تو عرش بھی اللہ کا ہل جاتا ہے، وہ بھی کام کرتا ہے. اور آج کتنے واقعات ہیں. اس کی صرف بنیاد یہ ہے کہ نہ شوہر کو پتہ میری بیوی کا کیا حق ہے، نہ بیوی کو پتہ میرے شوہر کا کیا حق ہے. جب ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کو معلوم ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو چاہے بظاہر کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو احوال میں اور ظاہری چیزوں میں، لیکن دلوں میں اگر جوڑ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انتہائی رنگ کے کالے تھے، ان کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی. دونوں میاں بیوی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے. تو بیوی نے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. شوہر نے کہا کیسے؟ کہنے لگی بیوی کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں رنگ کا کالا ہوں، لیکن اللہ نے کتنی خوبصورت بیوی مجھے عطا فرمائی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں آپ کو دیکھتی ہوں تو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر صبر کرتی ہوں، خوش رہتی ہوں. میں صبر کرتی ہوں، آپ شکر کرتے ہیں. صبر کرنے والا بھی جنتی ہے اور شکر کرنے والا بھی جنتی ہے.
آپ دیکھیں ظاہر میں کتنا اختلاف ہے، لیکن دلوں میں دینداری کی وجہ سے ایسا جوڑ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو جب محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو آسمان سے رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے شوہر بیوی کے درمیان جوڑ بہت ضروری ہے، اور وہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ دونوں میں دینداری ہو۔ جہاں بچی جوان ہونے لگے تو ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سکھائے کہ تجھے دوسرے گھر جانا ہے، اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی بچے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے نوجوان بچے کو سکھائیں، بیٹا تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے۔ ایک بچی ایک گھر میں پلی بڑی جوان ہوئی، 18-20 سال اس نے ایک گھر میں گزارے، یک لخت ایک بول پر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر میں آئی ہے، تمہیں اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کس طرح اس کو اپنا سمجھنا ہے، اور کس طرح تمہیں اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اس طرح کی تعلیم دی جائے تو انشاءاللہ جو حالات اس وقت میں نامناسب سامنے آتے ہیں وہ انشاءاللہ نہ آئیں، اور ایک اچھی زندگی بسر ہو۔ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ ان کو اولاد بھی نیک عطا فرمائے۔ پوری اسلامی تاریخ بزرگان دین کی اس بات پر شاہد ہے کہ جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں ان کے پیٹ سے اولیاء اللہ، صلحاء، بزرگان دین، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ان کے والدین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کے ماں باپ نیک تھے، جیسا درخت ہوتا ہے اس کا ویسے ہی پھل۔ اللہ ہمیں سمجھ